السلام علیکم ناظرین، بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ اصناف نثر و نظم کے نصاب میں شامل نظم ایک لڑکا جس کے شاعر ہیں اختر الایمان کا جائزہ لیں گے۔ اس نظم کے حصہ اول، جس میں ہم نے شاعر اختر الایمان کا تعارف، ان کی حالت زندگی اور نظم کے چند ابتدائی اشعار کا جائزہ لیا، اس کی تصریح کی اور خلاصہ پیش کیا۔ آج ہم نظم کے حصہ دوم، جس کے بقیہ اشعار کی تصریح کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے نظم کے شروعات میں دیکھا کہ دراصل یہ نظم ایک لڑکا اختر الایمان نے اپنے آپ کو اس کا اہم کردار بناتے ہوئے پیش کی ہے، جس میں انہوں نے زندگی کے حالات، بچپن، جوانی، معاشیت اور پھر ارمانوں اور خواہشوں کی موت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک لڑکا کھیتوں کی مینڈوں پر، بستی کی گلیوں، جھیلوں کے کنارے، میلوں میں تتلیوں کے پیچھے دوڑنے والا، غرض یہ کہ ہر فکر و غم سے آزاد، آسمان کے آوارہ بادل کی طرح، آزاد پرندوں کی طرح، کبھی اس ساخ پر تو کبھی اس ڈال پر چہکتا پھرتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا ہمزاد ہے، جو کہ سیدھا میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، جو کہ میرا تعاقب کر کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ اے اختر الایمان، کیا تم ہی ہو؟ اس طرح بچپن کے تصورات کے بعد وہ جوانی میں آتے ہیں تو خدا کی تمام نعمتوں کا اعتراف کرنے کے بعد اس کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے دوسروں کو حکومت و جہاں داری دی ہے، جبکہ مجھے اس میں سے کچھ نہ ملا۔ اس کے لیے جب بھی میں اپنے دامن دوسروں کے سامنے پھیلاتا ہوں تو یہ لڑکا پھر مجھ سے کہتا ہے، اے اختر الایمان کے بارے میں سوال کرتا ہے، جس میں طنز کے ساتھ یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ تم بھی حکومت پا سکتے تھے لیکن نہیں ملی، ایسا کیوں ہوا؟ تو کل ملا کر نظم کے جو ابتدائی اشعار تھے اس میں شاعر اختر الایمان نے اپنے فلسفیانہ تجسس کے ساتھ اس نظم کو پیش کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے بچپن، جوانی اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنے خاص انداز سے، خاص منفردانہ انداز میں اس نظم میں پیش کیا ہے۔ اب ہم نظم کے اگلے کچھ اشعار کا جائزہ لیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر لکھتے ہیں، معاشیت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں، پھر بھی مگر مجھ کو خروس عمر کے اتمام تک ایک بوجھ اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جائے نبض ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالائے شب کچھ بھی گانا ہے، ظفرمندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، وہ خامہ سوج سب بیداریوں کا جو نتیجہ ہے، اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے، کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے، غرض گردا ہوں باد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے، اختر الایمان تم ہی ہو؟ نظم کے جو ہم نے چند اشعار پڑھے ہیں تو اس کی تشریح میں شاعر جو کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر اختر الایمان فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی بھی دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، میرے پاس تو دور تک سوچ رکھنے والا ایک ذہن ہی ہے بس، لیکن پھر اس زندگی کا کاروبار اس کے مجھ کو پورے ہونے تک اٹھاتا رہنا ہے، یعنی جب تک میرے عناصر جسم کے جو اجزا ہے منتشر ہو، نبض ڈوب جائے، تب تک مختلف طریقوں سے اس بھار کو، اس وزن کو مجھے اٹھانا ہے، یعنی جب تک آدمی کا انتقال نہ فرما جائے، جب تک اس زندگی کے اس مرحلے سے وہ گزرتا رہتا ہے، زندگی میں پیش آنے والی پریشانیوں کا وہ سامنا
کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے چاہے رات کو آہو فگا کروں یا صبح کے وقت ترانہ گاؤں، اپنے رزق کے حصول کے لیے مجھے اپنا ہی نغمہ کامیاب لوگوں کے سامنے گا گا کر سنانا ہے اور مسکرا کر ان کی دل جمی کرنا ہے، یعنی ان کے دل کو بہلانا، اپنی باتیں ان سے پیش کرنا ہے۔ ان تمام کوششوں اور کاوشوں کا جو بھی نتیجہ ہو، اگرچہ وہ کھوٹے سکے کے مانند ہو، لیکن مجھے وہ نتیجے کے طور پر سب کو دکھانا ہے۔ یعنی اپنی اس کمتری پر جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری حیثیت صرف ایک آبلہ ہوتا ہے پھپولا، جو اس کے مانند ہے، جو کبھی بھی پھوٹ کر اپنا وجود ختم کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ میں صبح کی ہوا کی طرح ادھر سے ادھر غرض یہ کہ صبح کی ہوا کی طرح ادھر سے ادھر پھرتا رہتا ہوں، لیکن کہیں کامیابی نہیں ملتی۔ بالا آخر جب سکون اور صبح کی امید میں رات کی آغوش میں جاتا ہوں تو یہ لڑکا پھر آ کر مجھ سے پوچھتا ہے، کیا اے اختر النعمان تم ہی ہو؟ اگلے اشعار جو شاعر فرماتا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تمہیں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندو پرواہ اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اس خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لحد میں پھینک آیا ہوں۔ میں جس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاموش عالم پھونک ڈالے گا، یہ لڑکا مسکراتا ہے یا آہستہ سے کہتا ہے، یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ آخری نظم کے جو چند اشعار ہیں اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا مجھ سے بار بار میرے بارے میں پوچھتا ہے تو میں جھلا کر غصے میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ پریشان، غمگین اور بے چین اختر الایمان جس کو تم بار بار پوچھ رہے ہو وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے، اور میں خود اس کو اس کی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کی قبر میں فریب اور دھوکے کے کفن دے کر دفن کر کے آ رہا ہوں، اور وہ شعلہ، وہ باہمت شخص جس نے کبھی اس دنیا کو اپنے دست نگر کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اس دنیا کو قابو میں رکھنے کا عزم کیا تھا، وہ ان تمام جھوٹی خواہشات اور تمناؤں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اس پر وہ لڑکا مسکرا کر کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور کذب بیانی ہے، یعنی فریب ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں، یعنی کہ اس لڑکے کے کردار میں اختر الایمان نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اختر الایمان نے اپنی اس نظم میں جس تصورات، خیالات، احساسات اور جذبات کا اظہار کیا ہے وہ اس لڑکے کی شکل میں کیا ہے جو ان سے سوال کر رہا ہے، اور آخر میں جو اشعار ہے اس میں شاعر خود کہتے ہیں کہ جو لڑکا سوال کر رہا ہے وہ میں خود ہی ہوں، میں خود اختر الایمان ہی وہ لڑکا ہوں۔ تو ایک لڑکا نظم جو ہے شاعر کی بہترین اعلیٰ ترین نظموں میں شمار کی جاتی ہے، جس کا آج ہم نے جائزہ لیا۔ شکریہ ناظرین۔